السلام علیکم۔ ہماری کہانی بدلا قسط نمبر 2۔ آہل نے جب اپنے فیصلے کا احسان کو بتایا تو وہ صدمے میں آ گیا۔ آہل تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ نبیل کو پتہ چل گیا وہ تو مر جائے گا۔ نبیل کو کوئی کچھ نہیں بتائے گا، اور میں اسے شوق میں شادی نہیں کر رہا، مجبوری ہے۔ اغوا کر کے میں اپنی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتا۔ قصور اس لڑکی کا ہے، اس کے دادا دادی کا نہیں ہے۔ اس لیے اسے شادی کر کے لاؤں گا، پھر زندگی کا اصل مزہ چکھاؤں گا۔ لیکن شادی احسان کی حیرت اب بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، تم تو کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہو شادی کا۔ نہیں، اگر میں کسی اور سے اس کی شادی کروا بھی دوں تو اس بات کی کیا گارنٹی کہ وہ اس کی زندگی اجاڑن کرے گا اور بعد میں اسے طلاق بھی دے دے گا۔ میں خود کے علاوہ اور کسی پہ یقین نہیں کر سکتا اس بارے میں۔ لیکن تمہارے بابا کو پتہ چلا وہ تو کبھی تمہیں طلاق نہیں دینے دیں گے۔ انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس سے پہلے میں اسے نکال دوں گا، اور شادی ماما پاپا کے بغیر کیسے کرو گے؟ لوگ ہائر کروں گا، آہل اطمینان سے کہہ رہا تھا، جبکہ احسان کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آہل نے اپنے کہنے کے مطابق کچھ لوگوں کو ہائر کر کے آئمہ کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ اب وہ جواب کا منتظر تھا، اور وہ جانتا تھا جواب ہاں ہی میں ہوگا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ آہل کے رشتے سے آئمہ کے دادا دادی بہت خوش تھے۔ انہیں اپنی جان سے عزیز بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہیں آئمہ پریشان تھی کہ اچانک کوئی انجانے رشتہ کیسے لے کے آ سکتا ہے، پر اپنے دادا دادی کو خوش دیکھ کے چپ تھی۔ پر انجانے خوف کے سائے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ دادی آئمہ کے پاس آئی تو اس نے اپنی پریشانی دادی کو بتائی۔ اس پہ دادی نے کہا، بیٹا لڑکا بہت اچھا ہے، میری بیٹی راج کرے گی، اور بیٹا ہم بوڑھا بوڑھی کا کیا بھروسہ، ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تمہیں بسا دیکھ لیں۔ اور آئمہ چپ کر کے ہاں کہہ کے چلی گئی۔ آہل کو ہاں ہو گئی تھی۔ آئمہ کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ آہل کے ہاں کچھ نہیں تھا ایسا۔ اب تک آئمہ نے آہل کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی آہل نے آئمہ کو دیکھا تھا، اور دونوں میں نہ ہی دیکھنے کی چاہ بھی تھی۔ دادا دادی نے اپنے سارے ارمان شادی میں پورے کیے، اور آج وہ اپنی جان سے عزیز بیٹی کو رخصت کر رہے تھے۔ آئمہ چپ تھی، بس اپنے دادی دادی کا مان رکھا تھا اس نے۔ آہل کی آنکھیں سرخ پڑتی جا رہی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس شہزادے جیسے شخص کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ آہل آئمہ کو لے کے آہل مینشن پہنچا، اور گاڑی سے نکل کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آئمہ کافی دیر ایسے گاڑی میں اکیلی بیٹھی رہی۔ پھر ڈرائیور نے اسے کہا، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، اور وہ مرتے قدموں کے ساتھ آہل مینشن میں داخل ہوئی۔ سامنے آہل بیٹھا تھا۔ اس نے چینج کر لیا ہوا تھا، اب وہ کہیں سے دلہا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ آئمہ نے اب تک آہل کو نہیں دیکھا تھا۔ آئمہ وہیں رک کے اس شخص کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، جبکہ وہ شخص آئمہ کو آج پہلی بار دیکھ کے اپنے آپ کو کھو بیٹھا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا، اتنا نورانی چہرہ! کیسے وہ سوچوں میں غرق تھا جب ہی آئمہ نے اسے مخاطب کیا، آپ آہل ہیں، تم کسی اور کو ایکسپٹ کر رہی ہو؟ آہل کے جواب پہ آئمہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ کیوں، مجھے جائے نماز اور روح کا بتا سکتے ہیں؟ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اب تک۔ اس کی بات پر آہل کو گہرا جھٹکا لگا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد آہل نے کہا، یہ سب ڈرامے کس لیے؟ آئمہ، بس اتنا کہ پائی نماز میں کوئی ڈرامہ ہوتا ہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ آہل اپنی جگہ سے اٹھا اور زوردار تھپڑ آئمہ کے منہ پہ جڑ دی۔ آئمہ دور جا گری، گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنی ہونے والی تذلیل کو برداشت کر رہی تھی، پر وہ چپ تھی۔ آہل دہاڑا، نکل جاؤ میری نظر سے دور، ورنہ آج ہی میرے ہاتھوں سے تمہارا قتل نہ ہو جائے۔ آئمہ ضبط برداشت کے ساتھ بولی، میرا قصور بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ آئمہ کا اتنا کہنا تھا کہ آہل غصے سے پاگل ہوا اس کی طرف لپکا، اور ایک اور تھپڑ اس کے ملائم گال پہ جڑ دی۔ آئمہ کی گالوں پہ آہل کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ بے شرم لڑکی، اب تمہارا قصور بھی تمہیں میں بتاؤں؟
آئمہ کانپنے لگی تھی۔ آج تک اس کے دادا دادی نے کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ آج آہل نے اپنے مردانہ حال سے اسے دو جھاڑ دیں اور وہ سہمی کھڑی رو رہی تھی۔ آہل نکلتا باہر چلا گیا اور آئمہ سوچنے لگی، اس سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا جس کی اسے سزا ملی۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔